آج ہم ایک ایسے رشتے کا کوڈ حل کرنے کی کوشش کریں گے جو شاید دنیا کا سب سے پہلا، سب سے پیچیدہ اور سب سے مضبوط تعلق ہے، یعنی بہن بھائی کا رشتہ۔ ہمارے پاس اس پر ایک چھوٹی سی تحریر ہے، لیکن اس کے خیالات بہت گہرے ہیں۔ ہم ایک عام سی نوک جھوک سے بات شروع کریں گے اور اس سفر کے آخر تک یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس رشتے کو باہر کی دنیا سے بچانے کے لیے ہمیں کون سا دفاعی نظام فعال کرنا پڑتا ہے۔ جی، اور یہ واقعی کوڈ کی طرح ہی ہے۔ باہر سے دیکھنے میں یہ بہت سیدھا سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی پرتیں ہیں، اتنے تضادات ہیں کہ اسے سمجھنا واقعی ایک چیلنج ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریر ہمیں ان پرتوں کو کھولنے میں مدد دے گی۔ یہ رشتہ ایک ہی وقت میں ہمارا سب سے بڑا سہارا بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا جذباتی میدان جنگ۔ بالکل، میدان جنگ کا لفظ یہاں بہت فٹ بیٹھتا ہے، اور اسی سے بات شروع کرتے ہیں۔ اس تحریر کی بنیاد ایک بہت ہی عام خیال پر رکھی گئی ہے کہ بہن بھائیوں میں نوک جھونک اور اختلاف وہ تو چلتا ہی رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جن لوگوں کے ساتھ ہم بڑے ہوتے ہیں، جنہیں ہم سب سے اچھی طرح جانتے ہیں، انہی سے سب سے زیادہ کیوں لڑتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ ماہرین نفسیات اسے کبھی کبھی ڈیولپمنٹل کروسیبل کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی بھٹی جہاں بچپن میں شخصیتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی ہیں، تاکہ بڑے ہو کر وہ زیادہ مضبوط اور لچک بار بن سکیں۔ یہ جو بچپن کے جھگڑے ہیں نا، یہ صرف کھلونوں یا ٹی وی کے ریموٹ کے لیے نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک قسم کی ٹریننگ ہوئی؟ بالکل، آپ اسے ایک محفوظ ماحول میں مذاکرات، سمجھوتا کرنے، اپنی حدود متعین کرنے کی پہلی ٹریننگ کہہ سکتے ہیں۔ آپ اپنے بھائی یا بہن سے لڑتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کل صبح ناشتے کی میز پر پھر اسی سے ملنا ہے۔ آپ رشتہ ختم کر کے بھاگ نہیں سکتے، اور یہی مجبوری آپ کو مسائل حل کرنے کے وہ طریقے سکھاتی ہے جو بعد کی زندگی میں، مطلب دوستی اور کام کی جگہ پر آپ کے بہت کام آتے ہیں۔ تو یہ اختلاف جسے تحریر معمولی کی بات کہتی ہے، وہ دراصل رشتہ بنانے کا ایک ضروری حصہ ہے۔ یہ تو ایک بالکل ہی الگ زاویہ ہے۔ مطلب جن جھگڑوں کو ہم منفی سمجھتے ہیں وہ دراصل ہماری شخصیت کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ایک لکیر تو ہوگی نا، ایک حد جہاں یہ صحت مند ٹکراؤ ایک زہریلے فاصلے میں بدل جاتا ہے۔ تحریر میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ جب اختلاف میں شدت آ جائے تو فاصلے طویل ہو جاتے ہیں۔ یہ شدت کیا ہے؟ یہ کب اور کیسے آتی ہے؟ ہاں، یہ وہ نازک موڑ ہے جہاں چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، بچپن میں جھگڑا ہوتا ہے کہ میری پینسل کیوں لی، یہ معمول ہے۔ لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اختلاف کی وجہ بدل جاتی ہے۔ اب جھگڑا وراثت، کیریئر کا انتخاب، جیون ساتھی یا والدین کی دیکھ بھال جیسے مسائل پر ہوتا ہے۔ ان مسائل میں ہماری انا، ہماری شناخت اور ہمارے مستقبل کا احساس جڑا ہوتا ہے۔ تو جب اختلاف ان گہری چیزوں کو چھوتا ہے تو وہ ایک ذاتی حملہ محسوس ہوتا ہے۔ یہی شدت ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو شاید بات چیت کے پرانے طریقے کام نہیں آتے۔ بالکل نہیں۔ بچپن میں امی ابو صلح کروا دیتے تھے، بڑے ہو کر آپ کو خود رستہ نکالنا ہوتا ہے۔ اور اگر اس شدت اختلاف کے لمحے میں بات چیت کے دروازے بند ہو جائیں، جب کوئی ایک یہ محسوس کرے کہ اسے سنا یا سمجھا نہیں جا رہا، تو پھر خاموشی اپنی جگہ بنانا شروع کر دیتی ہے، اور یہ خاموشی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ایک منٹ، کیا یہ بات چیت کا دروازہ بند ہونا ہمیشہ واضح ہوتا ہے، یا یہ اتنا خاموش عمل ہے کہ لوگوں کو مہینوں تک احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں؟ اکثر یہ بہت خاموش عمل ہوتا ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ پہلے فون کالز کم ہوتی ہیں، پھر میسیجز کا جواب دینے میں دیر لگتی ہے، پھر فیملی کی تقریبات میں ایک دوسرے سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک دیمک کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ رشتے کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے تحریر میں فاصلوں کو طویل کر دیتی ہے کا جملہ استعمال ہوا ہے۔ یہ فاصلے پل جھپکتے میں نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بنتے ہیں۔ یہ واقعی ایک خوفناک خیال ہے کہ اتنا قریبی رشتہ اس طرح خاموشی سے ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر یہ تحریر ایک دم سے امید کی بات کرتی ہے، کہتی ہے فاصلے کتنے ہی طویل ہو جائیں تو بھی بہن بھائی کی محبت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات کچھ زیادہ ہی رومانوی نہیں لگتی؟ ہم سب ایسے خاندانوں کو جانتے ہیں جہاں بہن بھائیوں نے دہائیوں سے ایک دوسرے سے بات نہیں کی،
کیا ہر محبت اتنی انمول ہوتی ہے کہ ٹوٹ نہ سکے؟ آپ کا سوال بہت جائز ہے، اور شاید ٹوٹ نہ سکے صحیح الفاظ نہیں، بہتر یہ ہوگا کہ ختم نہ ہو سکے۔ دیکھیں، یہ رشتہ ایک درخت کی جڑوں کی طرح ہے۔ اوپر شاخیں یعنی روزمرہ کے تعلقات طوفان میں ہل سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ شاخیں ٹوٹ بھی سکتی ہیں، لیکن زمین کے نیچے جو جڑیں ہیں، یعنی مشترکہ بچپن، مشترکہ یادیں، مشترکہ راز، وہ ایک دوسرے سے اتنی گہرائی میں جڑی ہوتی ہیں کہ درخت کو مکمل طور پر گرنے نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے سالوں تک کوئی رابطہ نہ ہو، لیکن لاشعور کی سطح پر وہ تعلق کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور خوبصورت بات تحریر میں ہے کہ اس محبت کے لیے طویل فاصلے سفر کے محتاج نہیں ہے۔ یہ صرف شاعرانہ بات ہے یا اس کی کوئی حقیقی بنیاد بھی ہے؟ نہیں، اس کی گہری نفسیاتی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تعلق جسمانی موجودگی یا روزانہ کی بات چیت پر انحصار نہیں کرتا۔ یہ ایک غیر مشروط، ایک بنیادی تعلق ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، لیکن اگر آپ کا بھائی یا بہن کسی بڑی مشکل میں ہے تو اکثر آپ کو ایک انجانا سا احساس، ایک بے چینی ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ فطری کنیکشن ہے جو وقت اور فاصلے کی قید سے آزاد ہے۔ یہ محبت ایک مستقل بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے، چاہے آپ اس پر توجہ دے رہے ہوں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ رشتہ اتنا اندرونی اور اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں تو پھر اسے خطرہ کس چیز سے ہے؟ اسے باہر سے کون اور کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ مطلب یہ کوئی فلمی ولن تو ہوں گے نہیں، تو روزمرہ زندگی میں یہ خطرہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ یہ اس گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ بعض افراد کمزور لمحات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فلمی ولن نہیں ہوتے، یہ اکثر ہمارے اپنے دوست، شریک حیات یا دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور کئی بار ان کی نیت بھی بری نہیں ہوتی۔ یہاں نفسیات کا ایک کلاسک پیٹرن نظر آتا ہے جسے ٹرائنگولیشن یا تکون بنانا کہتے ہیں۔ تکون بنانا یہ کیا ہوتا ہے؟ جب دو لوگوں جیسے بہن بھائی کے درمیان تناؤ ہوتا ہے اور وہ براہ راست بات نہیں کر پاتے، تو وہ ایک تیسرے شخص کو اس رشتے میں شامل کر لیتے ہیں۔ اب بات ان دونوں کے درمیان نہیں ہوتی، بلکہ اس تیسرے شخص کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہی کمزور لمحہ ہے۔ مثال کے طور پر، دو بہنوں میں کسی بات پر ناراضگی ہوئی۔ ایک بہن نے اپنی دوست کو فون کر کے سارا قصہ سنایا۔ اب وہ دوست شاید اچھی نیت سے ہی کہتی ہے، تم بالکل صحیح ہو، تمہاری بہن ہمیشہ سے ہی ایسی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اوہ، اور یہ جملہ ایک طرح سے آگ پر تیل کا کام کرتا ہے۔ بالکل، وہ دوست اس بہن کے غصے کو جائز قرار دے کر اسے اپنی بہن سے براہ راست بات کرنے سے روک دیتی ہے۔ وہ اس چھوٹی سی دراڑ کو ایک بڑی خلیج میں بدلنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تحریر کے مطابق یہ لوگ اس رشتے کی اصل گہرائی، اس انمول محبت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ اسے ایک عام دوستی کی طرح دیکھتے ہیں جہاں آپ کسی سے ناراض ہوئے اور تعلق ختم کر دیا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بہن بھائی کے رشتے کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں اور اسے اس طرح نہیں تولا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اپنے بہن بھائی سے ناراض ہوں تو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور کس کو اپنے درمیان آنے دے رہے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ ہر کوئی اس رشتے کی پیچیدگی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وہ صرف سطح پر نظر آنے والے اختلاف کو دیکھتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر مشورہ دے دیتے ہیں، جو اکثر حالات کو مزید بگاڑ دیتا ہے۔ تو اگر یہ رشتہ اتنا مضبوط بھی ہے اور اتنا نازک بھی، جہاں باہر سے بھی حملے کا خطرہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے بچانے کے لیے عملی طور پر کر کیا سکتے ہیں؟ کیا مصنف ہمیں کوئی ایکشن پلان دیتا ہے؟ ہاں، اور یہ بہت ہی عملی اور طاقتور ایکشن پلان ہے۔ تحریر کے آخر میں 3 ہدایات دی گئی ہیں۔ محتاط رہیں، نظر رکھیں اور کسی کو اس رشتے پر سوال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ یہ صرف نصیحت نہیں، یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے۔ آئیے ان تینوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ محتاط رہیں کا کیا مطلب ہے؟ محتاط رہیں کا مطلب ہے خود آگاہی۔ اپنے رشتے کے موسم پر نظر رکھیں۔ کیا یہ معمولی نوک جھونک ہے یا اختلاف میں شدت آ رہی ہے؟ کیا خاموشی بڑھ رہی ہے؟ کیا کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جو واقعی دل میں چپ گئی ہے؟ یعنی اپنے رشتے کے اندرونی حالات سے باخبر رہیں، اسے آٹو پائلٹ پر مت چلنے دیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا نظر رکھیں۔ یہ تو تھوڑا
جاسوسی جیسا لگتا ہے۔ نہیں، جاسوسی نہیں بلکہ ذہانت۔ اس کا مطلب ہے اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں۔ یہ سمجھیں کہ آپ کے حلقے میں کون سے لوگ ہیں جو آپ کے بہن بھائی کے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو شعوری یا غیر شعوری طور پر اس میں زہر گھول رہے ہیں۔ یہ جاننا کہ کس کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے اور کس کے سامنے خاموش رہنا ہے، ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ ان بعض افراد کو پہچاننے کی صلاحیت ہے۔ اور آخری اور شاید سب سے مشکل، کسی کو اس رشتہ پر سوال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو اپنے رشتے کے لیے ایک دیوار کھڑی کرنی ہوگی۔ بالکل، یہ آپ کے رشتے کی حدود کا تعین کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی تیسرا شخص، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، آپ کے بھائی یا بہن کے بارے میں کوئی منفی بات کرتا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ کہیں، یہ معاملہ میرے اور میرے بھائی کے درمیان کا ہے، ہم اسے خود حل کر لیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے بہن بھائی کی غلطی کا دفاع کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے حق کا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ کسی اور کو منصف یا جج بننے کی اجازت نہیں دے رہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ رشتہ مقدس ہے اور اس میں بیرونی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بہن بھائی کا رشتہ ایک زندہ چیز کی طرح ہے۔ اسے صرف پرانی یادوں کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا، اسے فعال طور پر توجہ، حفاظت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی لڑائی سے شروع کیا اور ایک مکمل دفاعی نظام تک پہنچ گئے۔ جی، اور اس گفتگو کا سب سے اہم نقطہ شاید اس رشتے کی یہی دوہری نوعیت ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں سخت چٹان کی طرح مضبوط بھی ہے، جو مشترکہ تاریخ اور خون کے رشتے پر کھڑا ہے، اور ساتھ ہی یہ شیشے کی طرح نازک بھی ہے، جسے ایک غلط لفظ، ایک غلط فہمی یا کسی تیسرے کی مداخلت سے ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ اس تضاد کو سمجھنا اور اسے سنبھالنا ہی اس رشتے کو نبھانے کا اصل فن ہے۔ بالکل، اور اس تحریر نے ہمیں ایک بہت اہم بات سکھائی ہے کہ اپنے رشتے کو بیرونی سوالات اور فیصلوں سے بچائیں۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک آخری خیال آ رہا ہے۔ یہ تحریر ہمیں دوسروں کو اس رشتے پر سوال اٹھانے سے روکنے کا مشورہ دیتی ہے، لیکن کیا کبھی خود اپنے بہن بھائی کے ساتھ بیٹھ کر ایمانداری سے اپنے تعلق پر غور کرنا، اس پر سوال اٹھانا تاکہ اسے مزید بہتر اور مضبوط بنایا جا سکے، کیا یہ ایک مثبت قدم ہو سکتا ہے؟ شاید اصل راز بیرونی تنقید کے دروازے بند کرنے اور اندرونی مکالمے کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے میں ہے۔